رسول الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام الكريم وكتابه بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله عزیزان گرامی، قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ جو آپ کے سامنے بفضل تعالیٰ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ نے آیت ہی سے سمجھ لیا ہوگا، کیونکہ اتنی مشکل آیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ قرآن ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذکر کرو میرا میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میرا شکر کرو ناشکری مت کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے اور اولیاء کرام نے ایسے ایسے ایمان افروز واقعات لکھے ہیں کہ جن سے انسان اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے، وہ ترغیب ملتی ہے ان واقعات کو سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ تو بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ہے اپنی مقدس کتاب میں، جب تک لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں سجاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے بندے اس لالچ میں خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا ذکر کرے۔ قرآن حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیق فرمائی۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں سچے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچ بول سکتا ہے؟ قرآن نے خود فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اصدق جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر زیادہ سچ کون بول سکتا ہے؟
اور پھر اللہ کے بعد اس کا محبوب ہے جس کا لقب ہی صادق الامین ہوا تھا کہ جھوٹ کے قریب بھی نہیں گیا، جھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اعلیٰ حضرت امام مجدد دین ملت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ بھی بڑا عجیب ترجمہ ہے اور صحیح ہے، بالکل صحیح۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ خدا سے محبت ہونی چاہیے تھی، اہل ایمان کو سب سے زیادہ خدا سے محبت ہونی چاہیے تھی، اور اس محبت کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے تھا کہ اللہ سے محبت کس طرح ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں تو دنیا سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، مکان سے محبت ہے، بنگلوں سے محبت ہے، کوٹھیوں سے محبت ہے، کاروں سے محبت ہے، زمینوں سے محبت ہے، بڑے بڑے عہدوں سے محبت ہے۔ یہ خدا کے علاوہ جن چیزوں سے بھی ہمیں محبت ہے یہی ناشکری ہے، یہی کفران نعمت ہے۔ ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے تھا کہ خدا سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبت کا سبق تو خود دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا ہے، کنت کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا راز تھا، کسی پر یہ راز کھول ہی نہیں سکتا تھا کسی صورت میں۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس خزانے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ فأحببت أن أعرف، پھر میں نے خود ہی چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، تو مخلوق اللہ تعالیٰ کی شناخت کا آئینہ ہے، مخلوق اللہ کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن ہم نے کسی مخلوق کو اس لیے نہیں پہچانا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اس کے بنانے والے کی پہچان ہو جائے۔ اور مخلوق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اس نور سے ساری کائنات بنائی۔ تو سب سے آسان اور سب سے پہلا اور سب سے آخری طریقہ خدا کی شناخت کا یہ ہے کہ اس کے محبوب کو پہچانو۔ استاد اپنے قابل مرید کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ جب کوئی قابل مرید اپنے پیر کا کہیں نظر آ جائے، اس کے اندر صلاحیتیں ہوں، صاحب فیض ہو، صاحب نظر ہو، صاحب دل ہو، صاحب کرامت ہو، تو اس اعلیٰ پائے کے مرید سے اس کی پیر کی شناخت ہو جاتی ہے کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا۔ اسی طرح قابل استاد پہچانا جاتا ہے اپنے قابل شاگرد سے، ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو خدا کی پہچان اس کے رسول سے ہی پہچان ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسول، مجھ کو پہچانا تو دیکھو میں نے امیوں میں کیسا رسول بھیجا، کیسا رسول بھیجا، کیسا صفات والا رسول، کیسے کمالات والا رسول، کیسی خوبیوں والا رسول، کیسا بے مثل رسول، شکل و صورت میں جس کی مثال کہیں میں نے نہیں بنائی ہے۔ اس کی طرف دیکھو پھر دیکھو کہ اس کا بنانے والا جب ایسا ہے، یہ جب ایسا ہے تو اس کا بنانے والا کیسا ہوگا۔ یہ ذکر و فکر کی مجلس جو ہے نا، یاد رکھیے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے
اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، جب تمہارا جنت کی کیاریوں میں سے گزر ہوئے تو وہاں جنت کی کیاریوں میں سے کوئی کھا پی لیا کرو، کیونکہ باغوں کے اندر، کھیتوں کے اندر، کیاریوں میں پھل تو ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کھانے کی چیزیں تو ہوتی ہی ہیں۔ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت، جب ریاض کے معنی ہے باغ، سبحان اللہ، ریاض کے معنی باغ ہے۔ اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، فرتو پس کچھ کھا پی لیا کرو اس باغ میں سے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کے اندر جنت کے باغ کون سے؟ فرمایا ذکر و فکر کی محفل جنت ہی کے جو باغ ہے، یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی غذا مل رہی ہے ہمیں، روحانیت کی غذا ہے۔ اگر یہ بھرپور طریقے سے ملے، خدا کی قسم دنیا کی غذا کی ضرورت ہی نہیں رہتی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اگر یہ روحانی غذا ہماری روح مضبوط و مستحکم ہو جائے، جسم کی مضبوطی ہو یا نہ ہو، لیکن انسان بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ روحانیت کی قوت کے سامنے مادی قوت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو جنت کی کیاریاں فرمایا ہے۔ یہ دونوں باتیں حدیثوں میں، ایک تو یہ ذکر و فکر کی محفلیں جنت کی کیاریاں ہیں، یہاں سے آؤ کچھ کھاؤ، اور حضور نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا جنت کی کیاریاں دنیا میں کو؟ فرمایا مسجدیں ہیں، مسجدوں کے قریب سے گزرو، نماز کا ٹائم نہ بھی ہو تو سبحان اللہ آپ تسبیح پڑھتے ہوئے گزر جاؤ، یہ گویا تم نے جنت کا پھل ہی تو کھایا ہے، اور کیا کھایا؟ یہ بھی جنت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی مجلس جگہ قائم ہوتی ہے اللہ کے ذکر و فکر کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس مجلس کا ذکر کرتا ہے جب اس مجلس کی رپورٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایسے ہی کو کھانے پینے کے لیے تھوڑا بیٹھے ہیں؟ ہماری رپورٹ پیش ہوگی جب ہم یہ محفل ختم کریں گے، پھر ہمارا تذکرہ ہوگا، پھر جو ہمیں صلہ ملے گا نا وہ کتنا بڑا صلہ ہے۔ جس کو خدا رسول کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، بے ایمان ہے وہ شخص، اس کا ایمان قائم نہیں ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا سچا ہے، رسول نے وعدہ کیا سچا ہے۔ حضور نے فرمایا خدا کے فرشتے مقرر ہیں، ساری مخلوق کے مقابلے میں فرشتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ کوئی گن نہیں سکتا کہ فرشتے تعداد میں کسی، کیونکہ فرشتوں کے ذمہ بڑے کام ہیں، اور ایک بہت بڑی جماعت کے ذمہ یہ کام ہے کہ جہاں جہاں اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہ فرشتے اس محفل میں پہنچتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر کوئی کہے نظر نہیں آتے تو میں کہتا ہوں کم سے کم اتنا تو ایمان آپ کا ہے نا، کرامن کاتبین 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں نا، ہماری نیکی بدی لکھنے والے، یقین ہے یا نہیں ہے؟ تو کہاں نظر آتے ہیں؟ کہاں نظر آتے؟ کام ہو رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر روح ہے، ہمیں روح کہاں نظر آتی ہے؟ یہ ہاتھ کو آپ دور سے دیکھیں لکیر نظر آئیں گے، جو جو آپ قریب کرتے جائیں گے آنکھ سے لگا لیں کوئی لکیر نظر، جتنی چیز زیادہ قریب ہو جائے گی وہ نظر نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من الورید، میں تمہاری شاگرد سے بھی زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب ہے خدا، اس لیے نظر نہیں آتا لیکن دیکھنے والے دیکھ ہی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر۔ پھر حضور کے بارے میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے مومنوں کے اتنا قریب ہے کہ اتنی ان کی روح بھی قریب نہیں ہے جتنا حضور قریب ہے ہمارے۔ جتنی جو چیز قریب ہوتی چلی جائے گی وہ مکمل طور پر نظر نہیں آئے گی، تو اس کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ جب یہ کرامن کاتبین ہمارے تمام اعمال نامے لکھتے رہتے ہیں اچھے برے، یہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔
شیطان ہمیں اکساتا رہتا ہے، بدبخت نظر نہیں آتا۔ وہ فرشتے بھی ہم موجود ہیں جو اس مجلس کی تلاش میں نکلے تھے، آخر وہ مل گئی مجلس میں۔ حضور فرماتے جتنے لوگ اس مجلس میں ہوتے ہیں سب کے نام لکھے جاتے ہیں، ایک رجسٹر تیار ہوتا ہے، بیان کرنے والا کا لکھا جاتا ہے، محفل میں شریک لوگوں کا لکھا ہے۔ پھر جب محفل ختم ہو جاتی ہے وہ فرشتے اس کارروائی کو پیش کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا ذکر کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تو عالم الغیب ہے، تجھے سب پتہ ہے، مجھے سب معلوم ہے، لیکن خدا کا پوچھنا صرف اتمام حجت کے لیے۔ خدا کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس گھر کے اندر۔ وہ کہتے ہیں پروردگار تیرا ذکر کر رہے تھے، بڑے باشکانہ انداز میں، محبوبانہ انداز میں جھوم جھوم کر تجھے یاد کر رہے، جنت کا ذکر کر رہے تھے، دوزخ کا ذکر کر رہے تھے، تیرے عذاب سے ڈر رہے تھے، تیری رحمت کی امید سے انہیں خوشیاں ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اگر ابھی تو انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، مجھے دیکھا نہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو پتہ نہیں کتنی خوشی ہو انہیں، جہنم کو دیکھ لے تو کتنا خوف زدہ ہو جائے۔ ہمارا دیدار نصیب ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کو بھول جائے۔ ابھی بن دیکھے ہم پر فریفتہ اور عاشق ہو رہے ہیں۔ اے فرشتوں تم یاد رہو، اس محفل میں آنے والوں کو میں نے بخش دیا ہے اس ذکر کی وجہ سے جو وہاں فرشتے کہتے ہیں پروردگار ایک شخص ادھر سے گزرا تھا، اس کا سننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسے ہی گزرا، ادھر سے ایک آدھ منٹ کھڑا ہو گیا، اس کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ فرمایا لا یشقی جلیسہم، اے میرے فرشتوں ایسے ذکر کرنے والے محفلوں کے قریب سے کوئی ایک منٹ بھی کھڑا ہو جائے تو اس محفل کی وجہ سے ہم اس کو بھی بخش دیتے، ہم اس کو بھی معاف کر دیتے۔ یعنی ذکر و فکر کی مجلس سے اتنی بابرکت ہوتی ہیں کہ ان کی برکتوں کا کوئی حساب نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، صوفیاء کرام نے اپنے مشاہدات کی بنا پر حکم دیا ہے کہ نیک اور پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے اچھے ہو جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے برے ہو جاؤ گے۔ اچھے اثرات اچھوں کے ساتھ، برے اثرات بروں کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن عظیم کی ایک آیت ثبوت کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہاں یہ بھی نکتہ حل ہو گیا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے سچوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ جب تک صادقین کی صحبت حاصل نہ ہو اس وقت تقوی اور پرہیزگاری کیسے پیدا ہو؟ یہ ہمیں راستہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، صاحب تقوی بننا چاہتے ہو، سچوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہیں وہ راستہ بتائیں گے کہ تم بھی صادقین میں شمار ہونے لگو گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے الرحمن فصل بھی خبیرہ، تمہیں رحمان کی چاہت جب ہوتی ہے،
کاش ہو جائے. تمہیں رحمان کی جب چاہت ہوتی ہے، تم رحمان کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو، فصل بھی خبیرہ، تو کسی ایسے شخص سے رحمان کا پتہ پوچھو جسے رحمان کا پتہ ہو، جو رحمان کو جانتا ہو. علامہ اقبال نے غالباً اسی آیت کے پیش نظر یہ بات فرمائی ہے. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام. فرمایا خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، پہلے آدمی کی شناخت تو کر لے. پہلے اس کے بنائے ہوئے انسان کو تو پہچان لے. تو نے ابھی آدمی ہی کی شناخت نہیں کی ہے، مخلوق کی تجھے شناخت نہیں ہوئی. خالق کو کیسے پہچانے گا؟ خالق کی پہچان کا آئینہ یہ مخلوق ہی تو ہے. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام. اور ایک جگہ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، قدم را در تلاش آدمی نے. کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گھر سے. آدمی سے مراد یہاں ہر آدمی نہیں ہے. قدم را در تلاش آدمی نے، اپنا قدم گھر سے نکال باہر کسی آدمی کو ڈھونڈ. خدا ہم در تلاش آدمی ہست، خدا بھی کسی بندے ہی کو ڈھونڈ رہا ہے. کہ کس کے اندر میں اپنی تجلیاں دکھاؤں اس بندے کو. آئینہ ہے نا بندہ. خدا ہم تر تلاش آدمی ہے. خدا بھی اپنی تجلیاں دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے آدمی ہی کی تلاش میں ہے. جب تک تو آدمی کو نہیں پہچانے گا، اللہ والے کو نہیں پہچانے گا، تجھے خدا کی شناخت کیسے ہو جائے گی؟ اب وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا کہ مخلوق کے ذریعے سے میں بندوں کو بتاؤں کہ میں کیا ہوں، میری قدرت کیا ہے، میرے کمال کیا ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، کاش ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے دنیا سے ایک دن جانا ہے. آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ ہم تک اختیار کریں. کسی جگہ ہم نے سفر کے لیے جانا ہو تو سب چیزیں لے کر نکلتے ہیں گھر سے. کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، جو جو ضرورت ہوتی ہے. وہ جو سفر لمبا چوڑا ہونے والا ہے، 4 آدمی کے کانوں پر ہم چڑھ کر جائیں گے، اس سفر کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اب تک؟ اس سفر کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خیر الزاد تقویٰ، سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے. زاد راہ کہتے ہیں راستے کے سامان کو، منزل تک پہنچنے کے لیے سامان. ان خیر الزاد تقویٰ، آخرت کے سفر کے لیے تقویٰ، پرہیزگاری کی ضرورت ہے. اس کا فائدہ یہاں بھی ہے اور آخرت کے لیے وہ ہمارے لیے زاد راہ ہے. اس لیے قرآن پاک نے ہمیں فرمایا اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. حدیث میں آتا حضور نے صحابہ کو جب تقویٰ کی تلقین کی تو حضور فرماتے، صحابی کہتے حضور نے 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کیا، یہاں تقویٰ ہے، یہاں تقویٰ ہے، یہاں تقویٰ ہے. میرے دل میں تقویٰ ہے. فرمایا اے ایمان والو متقی پرہیزگار بنو اور سچوں کے ساتھ شامل ہوئے، مطلب نیک اور پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. مولانا رومی نے کہا صحبت سوالات سوال کنت
صحبت توالے ترا توالے کو، اچھے لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے ڈینگے مارنے والے، فخر کرنے والے، ناز و نخرے کرنے والے، تکبر المغرور انسان، منافق، تیرا اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، تیرا ظاہر باطن ایک نہیں۔ جب تو گھر میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تیرا حال؟ درماندہ، تھکا ہارا ٹوٹا، کبھی باندھ لے کبھی باندھ لے، باہر نکلتا تو ہنیا خواہ بن کے دکھاتا ہے لوگوں۔ گھر میں ہوتا ہے تو زندیق ہوتا ہے، باہر نکلتا تو ممبر پر بیٹھ کے صدیق بن جاتا ہے۔ گھر میں رہتا ہے تو منافق ہوتا ہے، باہر نکلتا تو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ثابت کرتا ہے۔ تیرے قول اور فعل میں، تیرے دل اور زبان میں کوئی مشابہت نہیں ہے، تیرا ظاہر کچھ ہے، تیرا باطن قول کا مسلم ولا عمل، تیرا قول مسلمان ہے، تیرا عمل اسلام مسلمان نہیں۔ لسانوں کا مسلم فلا قلبہ، تیری زبان مسلمان ہے، تیرا دل مسلمان نہیں ہے۔ خلوت کا منافقت و جلوت کا مسلم، تیرے جب تنہا ہوتا ہے، گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو ایک منافق کی حیثیت سے ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ثابت کرتا ہے۔ فرماتے یہ بتا جب تو بالکل تنہا ہوتا ہے تیرا ساتھی کون ہوتا ہے؟ خود ہی فرماتے تیرا ساتھی شیطان تو ہوتا ہے، تیرا ساتھی تیرا نفس ہوتا ہے، تیرا ساتھی تیری خواہشیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے خیالات، بڑی بڑی امیدیں، بڑی بڑی امیدیں، یہ صبح ہوگا، صبح یوں کروں گا، پرسوں یوں کروں گا، سال کے بھائیوں۔ تنہائی میں تیرے دوست، تیرا نفس، تیرا شیطان، تیری خواہشات، تیری طبیعت کی آرزو اور التجائیں، یہ سارا تیرا ساتھی برے۔ باہر نکلتا ہے تو تیرے ساتھی بدماش لوگ، خراب لوگ، بدعمل لوگ، منافق لوگ، بد کردار لوگ، یہ تیرے ساتھی نہ دوست باہر کے اچھے نہ اندر کے۔ اس لیے نیکوں کی صحبت اختیار کر تاکہ تجھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب کوئی بندہ یاد کرتا وہ یہ نہ سمجھے میں اکیلا ہوں، انا جلیس ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوتا ہوں، میں ابھی تمہارا ساتھی ہوں، تم مجھے یاد کرتے میں کوئی تم سے الگ تھوڑا ہوں۔ غور فرمائیے۔ اب میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں، اچھے ساتھی کی اور برے ساتھی۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے اور یہ مشکات شریف کی حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ۔ ایک شخص تھا، بلعم باور اس کا نام ہے، بے لام این بلعم باور، بے حضر با این واپس شروع باور۔ اس کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے شارح نے، شریعت کرنے والے نے اس آیت کو بلعم باوری کے اوپر چسپاں کیا ہے کہ اللہ نے بلعم باور کا نام قرآن میں تو نہیں لیا، لیکن اس آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد بلعم باور ہے اور وہ اسی قسم کے لوگ ہیں۔ بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس نے اپنی خانقاہ بنائی ہوئی تھی، اس میں بیٹھا اللہ اللہ کیا کرتا تھا اپنے عقیدے کے مطابق۔ بنی اسرائیل ایران شہر میں جہاں کے یوسف علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل
موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. ایک وقت ایسا بھی آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور اسی شہر کنعان کا محاصرہ کیا. کنعان میں رہنے والے مرتدین، کافرین، منافقین، مشرکین، دشمنان دین، انہیں بڑی فکر ہوئی، موسیٰ پر ایمان نہیں لا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی فوج نے محاصرہ کیا. بلم باور کی قوم کے بڑے ان کے متعلق مولانا روم فرماتے ان کا عقیدہ کیا تھا. بلم باور راخل کے جہاں سغبشد مانند عیسائے زمان. اس بلم باور کے لوگ اتنے معتقد تھے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے اس کا احترام انہوں نے ایسا کر رکھا تھا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام عظیم پیغمبر کا مرتبہ ہوتا ہے. ایسے اس کا احترام تھا، اتنا وہ متقی پرہیزگار تھا. سجدنا وردند کسرا دونیو ایسا متقی اس کے سامنے ہی سر جھکاتے تھے، کسی کے سامنے ان کا سر خم نہیں ہوتا تھا. سجدہ نابردند کسرا دونے اس کے علاوہ کسی کے سامنے بھی نہیں جھکتے تھے بنی اسرائیل. اب قوم نے کہا کہ موسیٰ آ گیا ہے علیہ السلام، لشکر لے کر کنعان کا محاصرہ ہوگا. خانقاہ میں کب تک بیٹھے رہو گے؟ چلو باہر نکلو. موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر کے لیے بد دعا کرو کہ تم مقبول بارگاہ الہی ہو، مستجاب الدعوات ہو، تم نیک ہو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. اس نے کہا کہ ہوش کی دوا کھاؤ. موسیٰ علیہ السلام خدا کا نبی ہے، پیغمبر ہے، میری بد دعا سے تو اسے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. میری بد دعا سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو، اس کے لشکر کا کوئی نقصان نہیں ہو. بیکار ہے میرا کیا کرایہ بیکار کر دو گے تم. مختصر یہ مولانا روم نے لکھا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ زبردستی اسے خانقاہ سے باہر نکالا. اس نے کہا فوج اگر ہمیں تیس ریس کر دے گی پھر نکلے گا باہر، نکلو باہر. موسیٰ اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کر، یہ سامنے پہاڑی ہے اس کے اوپر چڑھ. لکھا ہے اس زمانے میں وہاں ایک پہاڑی تھی اس کنعان میں، اس کو بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا اور یہ عقیدہ تھا وہاں کے لوگوں کا کہ یہ پہاڑی اتنی بابرکت اور مقدس اور حامل خیر ہے کہ یہاں جو دعا کی جاتی وہ ضرور قبول ہوتی. اس کے لیے گدی لے آیا، اس کو بٹھایا، احترام کے ساتھ اس کو کہا چل وہاں پہاڑی پر چل کے بد دعا کر. بہت کوشش کی اس نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا کیسے نہیں ہوگا؟ اب وہ گدی پہ بٹھایا اور گدی نے جناب علی پہاڑی کی طرف رک کر کے پھر خانقاہ کی طرف منہ پھیر لیا. اب جب اس کا رخ پہاڑی کی طرف کرتے تھے وہ ادھر چلتی ہی نہیں تھی، پیچھے آ جاتی تھی، پیچھے مڑ جاتی. بیٹھ گئی، اٹھی نہیں، مار کھاتی نہیں، لیکن اس نے پہاڑی کا رخ کیے، پکڑ کر اسے لے گئے، پکڑ کر لے گئے، اسے پہاڑی پر چڑھا دیا.
اور کہا کہ بس بد دعا کا، اس نے آخری مرتبہ کہا میری بد دعا سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میرا کیا کرا بیکار چلا جائے گا، ساری عبادت جو میں نے کی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں پنجزد بابو ساز ابرو کمال، اور خدا سے ڈرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی کی عبادت کی پرواہ ہے نہ کسی کے تقویٰ کی پرواہ ہے۔ چاہے تو 1000 سالہ عبادت گزار کو کسی معمولی سی بات پر ناراض ہو کر جہنم کا ایندھن بنا دے، چاہے تو ہزاروں برس کے گناہگار کو کسی معمولی سی بات پر خوش ہو کر جنت میں دھکیل دے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، پتہ نہیں بلم باور کی کون سی بات اسے ناپسند ہوئی، وہ پہاڑی پر گیا کیوں؟ وہی مر جاتا، قوم اسے مار دیتی۔ اس کا گھر سے نکلنا، دل سے سمجھتا تھا کہ میری بد دعا سے کوئی، لیکن گیا کیوں؟ اس کے اس پہاڑی پر چڑھنے کا جو عمل تھا وہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اب اس کے دل میں بھی شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، موسیٰ علیہ السلام تیری بد دعا کے سامنے کیا عزت رکھتا ہے؟ کار بد دعا مولانا فرماتے ہیں پنجہ زد با موسیٰ کبر و کمال، اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا کہ میں تو بہت کچھ ہوں۔ اس کے دل میں یہ تکبر پیدا ہوا کہ 1000 برس سے میں بات کر، میں بڑا صاحب کمال ہو گیا، میری بد دعا ضرور لگے گی موسیٰ کو۔ پنجہ زد با موسیٰ کبر و کمال، چنا شد کے شنی دستی تو حال، پھر اس کا وہی حال ہو گیا جو تو نے سنا ہے کہ اس کا حال کیا ہوا، وہ میں سناؤں گا بھی حال کیا ہوا۔ پھر اس کا جو حال ہوا پھر وہی ہوا۔ اب یہ جناب پہاڑی پر چڑھ گیا، بد دعا اس نے دل سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی، ان کی فوج کے لیے کی دل سے، لیکن زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے نکلتے تھے۔ قوم نے کہا تو ہمیں بد دعائیں دے رہا ہے، امت دیکھیے دل سے تو وہ دے رہا ہے بد دعا، موسیٰ کوئی کوس رہا ہے، ان کی فوج کو کوس رہا ہے، لیکن جب الفاظ ادا کرتا ہے تو وہ قوم کے بارے میں نکلتے ہیں۔ قوم نے کہا تو ہمیں بد دعائیں دے رہا ہے، ہم نے تجھے اس لیے تھوڑا پہاڑی پر چڑھایا۔ اس نے کہا کیا کروں، دل سے تو میں موسیٰ اور موسیٰ کے لشکر کو بد دعا دے رہا ہوں، لیکن زبان سے الفاظ قدرت تمہارے لیے نکال دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے چونکہ وہ دل سے بد دعا دے رہا تھا موسیٰ کو، اس لیے اللہ نے اس کو اسی وقت سزا دی، اس کی زبان باہر لٹک گئی کتے کی طرح، کتے کی طرح لٹک گئی جیسے کتا ہلکتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اسے کچھ دے دو کھانے کے لیے، تب بھی نہیں دیتے تو وہ زبان سے نکل کے بعد زبان ہلاتا رہتا ہے، توبہ توبہ اللہ معاف اللہ۔ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی، سارا کیا کرا بیڑا غرق ہو گیا، اس کے تقویٰ پرہیزگاری عبادت سالہ سال کا خانقاہ میں کرتا تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ اکبر، 100,000 ابلیس و بلم در جہاں، فرمایا ایک بلم اور ایک ابلیس نہیں، دنیا میں تو ہزاروں بلم ہے، ہزاروں ابلیس ہے، ایک ہی نہیں ہے یہاں۔ 100,000 ابلیس و بلم در جہاں، اس جہان میں پتہ نہیں کتنے بلم باور ہیں بدبخت اور کتنے ابلیس ہیں۔ ہم چنی بو دست پیدا ہونے، بلم باور جیسے شیطان اور ابلیس جیسے شیطان نامعلوم کتنے ظاہر ہیں، کتنے چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہ صرف 2 کا ہی نام مشہور ہوا، ایک بلم کا ہوا، ایک ابلیس کا ہوا، باقی جب ہزاروں ابلیس اور علم باور ہیں ان کے نام کیوں نہیں مشہور ہوئے؟ مارے اس کا جواب دیتے ہیں، این دورا مشہور گردانند الہ، اللہ نے ان 2 بختوں کو مشہور کر دیا،
ایک ابلیس شیطان کو مشہور کر دیا، ایک بلم باول کو مشہور کر دیا، تاکہ باشد این دو بربادی گواہ، تاکہ ان دو شیطانوں کا حال جو کچھ ہوا ہے وہ باقیوں کے لیے بھی نذیر بن جائے۔ اب اس بلم باول کا حال کیا ہوا سنیے۔ قرآن میں 15ویں سپارے میں آئے سورہ کاف شروع ہوتی ہے اور 16ویں سپارے میں سورہ کاف ختم ہو جاتی ہے۔ کاش ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی تو ہم سمجھتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ ہم تو قرآن خوانی کی مجلس میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سپارہ کون پڑھے؟ جہاں ضروری ہی جانا پڑتا وہاں ایسے وقت میں پہنچتے جب دیکھتے اب سپارہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ کوئی کھانے پینے کا ہی مسئلہ ہوگا وہ کھا پی لیں گے، اس مقصد کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کون جائے؟ کوئی ڈرامہ 3 گھنٹے تک ہم دیکھ سکتے ہیں، ہاکی کا میچ ہم 3 گھنٹے تک دیکھ سکتے ہیں، سارا دن دیکھ سکتے ہیں۔ الیکشن ہو جائے ساری رات اس کے نتائج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کا ایک سپارہ پڑھنا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تباہی اور بربادی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہم کیسے پنپ سکتے ہیں؟ اللہ، جب تک ہم 1400 سال پیچھے نہیں آئیں گے کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ترقی ہو رہی ہے تباہی اور بربادی کی طرف قدم جا رہے ہیں۔ ترقی کرنے کے لیے پیچھے آنا پڑے گا۔ ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب علی 14ویں صدی کے پرانے لوگ ہیں، یہ ہمیں ترقی کی طرف جانے نہیں دیتے، یہ ہمیں کہتے ہیں پیچھے آؤ پیچھے آؤ، ریجت پسند ہے۔ ارے میاں پیچھے آؤ گے تو کام بنے گا۔ پیچھے آنے کا مقصد ہے صحابہ کے دور کی طرف آؤ، رسول اللہ کے دور کی طرف آؤ، تابعین تبع تابعین کے دور کی طرف آؤ۔ عروج پر تھا اسلام اور مسلمان۔ جب تک پیچھے نہیں آؤ گے نہ اسلام کو عروج ہوگا نہ مسلمان عروج ہو سکتا ہے۔ یہ پیچھے جانے والی بات ہی ترقی کی بات ہے، آگے جانے والے تو بربادی اور تباہی کی بات ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے مادی طور پر سائنسی طور پر کتنی ترقی ہو چکی ہے۔ اس ترقی سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ مسلمانی ختم، ایمان ختم، تمام مسلمانی اقدار ختم، ذلت اور رسوائی ہمارے ماتھے پر لکھ دی گئی۔ جس کا جی چاہتا ہمیں دباتا، اب تو ہمارے اپنے ہی لوٹتے قتل کرتے ٹکیتے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم کیا باقی رہ گیا ہے؟ یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ قصہ بیان ہو رہا تھا بلم باول کا، اتنا روحانی آدمی غلطی کر دی، نفس نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ ہم تو 24 گھنٹے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ ہمارا برا حال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اپنے ہاتھوں سے ہم نے سب کچھ کیا۔ یہ اصحاب کہف 15ویں سپارے میں شروع ہوتا ہے، 16ویں سپارے میں ختم ہوتا ہے۔ کہف کے معنی ہیں غار، کہف کے معنی ہیں غار، عربی لفظ ہے۔ حضور کی تعریف میں بھی آتا ہے جب ہم درود تاج پڑھتے ہیں، کافل بروا مصباح ظلم شفیع الامم کافل ورا، لوگوں سے ہم جیسے گناہ گاروں کی پناہ کی جگہ ہے۔ غار پناہ کی جگہ ہوتی ہے۔ اس غار کے اندر کچھ نوجوان گھس گئے تھے۔ اس زمانے کے ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ گئے۔ حضور کی ولادت سے ہزاروں برس پہلے کی بات ہے، حضور کی ولادت سے بعثت سے ہزاروں برس پہلے کی بات ہے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا جو دینداروں کو تنگ کرتا تھا، مارتا تھا، ان کی جائیدادیں لوٹتا تھا، انہیں قتل کرتا تھا، جیسے آج کل بھی بعض اسلامی ملکوں میں بنیاد پر سمجھ کر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کیا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ سچا کٹر مسلمان مارے جا رہے ہیں، ایمان تو نہیں چھوڑ رہے، جان دے رہے ہیں، ایمان کا دامن مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ وہ نوجوان ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر کے یہ ہمیں مذہبی طور پر بالکل ذلیل کر رہا ہے، ہمیں ہمارے مذہب کے عقائد کے مطابق ہمیں عبادات وغیرہ میں بڑی رکاوٹ پہ، یہ ملکی چھوڑو، یہ شہری چھوڑو،
اور یاد رکھیے آج بھی یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے ملک میں ایسا ظالم بادشاہ آ گیا جو تمہیں اسلامی احکام پر عمل کرنے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، اس ملک کو چھوڑ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں مذہبی آزادی اور تم اپنے مذہبی احکام پر عمل کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اسی لیے ہجرت کی تھی کہ مکہ میں کافروں نے مشرکوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ آج بھی یہی حکم، آج بھی یہ حکم ہے۔ حضور کو کیا ضرورت تھی مکہ چھوڑنے کی؟ جب آپ نے مکہ چھوڑا، آخری بار خانہ کعبہ کا طواف کیا، مڑ مڑ کر حضور دیکھتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ اتنی محبت حضور کو مکہ سے اور خانہ کعبہ سے، لیکن اس محبت والی چیز کو بھی خدا کی مرضی پر قربان کر دیا۔ کہا کہ جب تو چاہتا مدینہ جانے تو میں جا رہا ہوں۔ وہاں مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہیں تھی، مکہ میں مدینہ آ گئے۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر تمہیں کسی سلطنت کے اندر اسلامی احکام پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے، اس ملک کو تباہ کرو، ایسی جگہ جاؤ جہاں تمہیں مذہبی آزادی۔ یہ نوجوان غار میں گھس گئے، سو گئے، ابھی بھی سو رہے، آج بھی سو رہے۔ پہلی دفعہ جب خدا نے انہیں جگایا 309 سال کے بعد جگایا۔ قرآن میں آتا ہے 309 سال کے بعد انہیں جگایا۔ قال قائل منہم کم لبثوا، جب ان کی آنکھ کھلی ایک نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں اس غار میں؟ کہنے لگے یومن او بعض یوم، یا 24 گھنٹے ہوئے ہیں یا ابھی لیٹے تھے، یا 24 گھنٹے ہو گئے ہیں یا ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے۔ علماء نے فرمایا یہ دھوکہ انہیں کیوں لگا؟ کہنے لگے اس لیے لگا کہ جب وہ وہاں غار میں گھسے تھے اس وقت بارش تو ہو رہی تھی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں گھس گئے تھے، سورج چھپ رہا تھا، سورج نظر آ رہا تھا تھوڑا سا کنارے، باقی بادل بارش ہو رہی تھی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں گھس گئے تھے اور وہ سو گئے تھے۔ 309 سال کے بعد اٹھے، جب باہر کی طرف دیکھا تو سورج وہیں تھا۔ انہوں نے کہا یا تو ابھی سوئے تھے 2-4 منٹ ہی ہوئے اٹھ گئے، یا ایک دن پورا ہو گیا۔ بل لبثوا ثلاث مئۃ وازدادوا تسعا، اللہ فرماتا 309 سال کے بعد میں نے تمہیں اٹھایا ہے، اللہ اکبر۔ ابھی بھی سو رہے۔ کیا کیا جائے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ تفسیر موجز قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے، حیرت جلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غار والوں کو مسلمان کرنے کے لیے وفد بھیجا تھا۔ اس غار میں کوئی نہیں جا سکتا، آپ اس غار کے حالات پڑھے، قرآن میں آتا ہے اگر کوئی اس غار کے قریب سے گزرے، کوشش کرے اس غار کے اندر جانے سے، ایسے جب دیکھے گا تو اتنا خوف طاری ہوگا بھاگ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس غار کے منہ کو ایسا خوفناک بنا دیا صرف ان کی حفاظت کے لیے، یہ سامان حفاظت ہے، کوئی گھس نہیں سکتا اس کے اندر۔ لکھا تھا اس جگہ میں نے پڑھا امیر معاویہ کے زمانے میں، شام کے اندر یہ وہ غار، کچھ لوگوں کو بھیجا گیا، غار میں گھسے، آج تک وہ بھی نہیں نکل سکے وہاں سے، وہ بھی اندر ہی رہ گئے۔ خیر، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غار میں گزرنے والے نوجوانوں کے لیے تبلیغی وفد بھیجا، کیونکہ حضور تو سب کے رسول۔ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پوری طرح مانتے نہیں، کیا ضرورت تھی وہاں بھیجنے کی؟ لیکن چونکہ ان کا دین مذہب کچھ اور تھا، لہذا ضرورت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ان کو واقف کیا جائے، ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ شاہ عبد القادر محدث لکھتے ہیں کہ حضور نے چادر بچھائی، چادر پر 4 صحابوں کو بٹھایا جس میں حضرت علی بھی تھے، وہ چادر ہوا لے کر ہوئی۔ اب سننے والے سے ہنسیں گے، ارے بھائی کیوں ہنستے ہو؟ ایک بات کرتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی تو اڑتا تھا، کوئی مشینری تھی اس میں، کوئی پٹرول تھا، کوئی کلیں لگی ہوئی تھی، کوئی انجن تھا، ہوائی اڑاتی تھی نا، ان کا تخت اڑتا یہ رہا، میرے آقا کی چادر اڑتی، میرے آقا کی چادر اڑتی۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا، میں نہیں چاہتا ہوں، اب پھر موجود قرآن پڑھ لیے، سورہ کہف کی واقعات کر لی، اندر سے آپ آ گیا، انہوں نے حضور کی طرف سے اسلام پیش کیا، وہ فوراً مسلمان ہو گئے، اب وہ بھی حضور کی امتی ہے۔
کب کے وہ سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقلبہم ذات الیمین ذات الشمال. جب ایک طرف سے تھک جاتے ہیں ہم کروٹ دلا دیتے ہیں. فرشتے مقرر ہم پر بھی فرشتے ہم جب سوتے ہیں آپ کا کیا خیال ہم پر بھی فرشتے مقرر. حدیث میں آتا ہے ہر سونے والے پر فرشتہ مقرر ہے. اس کی حفاظت کے لیے کوئی بری چیز اس کے قریب نہیں آنے دیتی. جب اس کو بھکتی آ جائے تو پھر وہ بھی ہٹ جاتا ہے, پھر ہونے والی بات ہو جاتی ہے. اللہ وہ گھر میں گزرے بادشاہ کے ظلم و تعدی سے تنگ آ کر بارش ہو گئی گھر میں چلے اب وہی ہے. اللہ نے فرمایا یہ اصحاب کہف وغیرہ وغیرہ یہ سب ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. من آیاتنا عجبا ہماری عجیب و غریب آیتوں میں سے ایک یہ بھی ایک نشانی ہے کہ کب سے ہمیں انہوں نے رکھا ہوا ہے. نہ گلے نہ سڑے ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. نیند ہی نہیں ختم ہوتی. اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے اور مسلمان کی ایسے سے اٹھیں گے. ان کے ساتھ ایک کتا تھا جو ان کے ساتھ رہا کرتا تھا. کتا بھی ساتھ رہتا تھا. وہ کتا بھی ساتھ ہو لیا. یہ غار میں گھس گیا. کتا جو تھا غار کے منہ کے باہر بیٹھ گیا. قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرماتا ہے کلبہم ذراع باسط بالوسید. وسید بنے غار ان کا کتا غار کے منہ پر پچھلی ٹانگیں پیچھے پھیلا کر اگلی ٹانگیں آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا. اس کتے کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں کیا ہوا اس کا, لیکن اسی کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ بلم باؤ جس نے موسیٰ علیہ السلام ان کے لشکر کے لیے دل سے بددعا کی. اس کتے کا مقام کیا ہوا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سگے اصحاب کہف روزے چند سگے اصحاب کہف روزے چند پے مردم گرفت مردم شد پسرے نوں باپدا صحبت یافت خاندان نبوت شکم شکم. اور فرمایا لوگوں اچھوں کی صحبت اختیار کرو. اور دیکھو کتے نے نیک اور پاک لوگوں کی صحبت اختیار کی. ان کی صحبت نے کتے کی جون سے نکال کر کتے کو انسان بنا. اللہ اکبر. قیامت کے دن بلم باور کی کھال کتے کو پہنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا. کتے کی کھال بلم کو پہنا کر جہنم میں داخل کیا جائے گا. سدے اصحاب کہف روزے چند دن ہی یہ کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہا. ان کی نیکی کی برکت سے کتا جو تھا انسان بن گیا. کتا انسان بن گیا. لکھا ہے جنت میں جائے گا بغیر بلم باور کی کھال اسے پہنائی جائے گی. وہ انسانی شکل میں جائے گا, بلم کتے کی شکل میں جنت میں جائے گا. آخری بات ذرا غور فرمائیے. غوث پاک نے بھی جگہ جگہ لکھا ہے لوگوں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, علماء کی صحبت اختیار کرو, صلحاء کی صورت اختیار کرو, اولیاء کی جلسوں میں جاؤ, ذکر و فکر کی محفلوں میں جایا کرو, نیک اور پاک لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا کرو. صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اب ایک واقعہ آپ سنیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ غسل خانے میں نہا رہا تھا. ساتھ میں دوسرا غسل خانہ تھا, بیچ میں دیوار تھی, ادھر کوئی میرا دوست نہا رہا تھا. مجھے اس غسل خانے سے خوشبو آئی, بڑی اچھی خوشبو آئی. دماغ معطل ہو گیا. میں نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ والے غسل خانے میں جو میرا دوست نہا رہا ہے وہاں سے خوشبو آ رہی. میں نے اپنے غسل خانے سے آواز دی بھائی تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے غسل خانے سے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ صابن ہے, یہ صابن کی خوشبو تمہیں پہنچ رہی ہے. اور اس زمانے میں جو صابن بنتا تھا اس کے اندر مٹی بھی ایک جز ہوتا تھا. کیمیکل اشیاء میں مٹی بھی شامل کی جاتی تھی. یہاں ایک بات میں اور واضح کروں. بلیغ الدین سنا ہے نام آپ نے؟ شاہ بلیغ الدین بڑی تقریریں کرتا تھا.
خدا نے اس کو زبانی کو ختم کر دیا۔ لالو کھیت میں تقریر کی، اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی اس لیے آتی تھی کہ حضور خوشبو کے عطر بہت ملتے تھے۔ یہ اس نے کہا ہے۔ بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جلدی ختم کر دیا۔ اسرار احمد ڈاکٹر کا بھی یہی حال ہے، اور فلانے کا بھی یہی حال ہے، فلانے کا بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح بلیغ الدین بھی صفحہ ہستی نام و نشان اس کا۔ وہ حضور بڑی خوشبو ملتے تھے، اس لیے آپ کے جسم سے، ارے میاں حضور خوشبو ملے یا نہ ملے، حضور تو سراپا ہی خوشبو تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے حضور جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے کئی سال تک، مہینوں تک اس کے سر سے خوشبو نہیں جاتی تھی۔ کہاں سے آ گئی؟ بتائیے کہاں سے آگے ہوگی؟ حضور سو رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، آپ کو پسینہ بہت آتا تھا، پسینے کے قطرات حضور کے چہرے مبارک پر بہت خوشنما معلوم ہوتے تھے۔ ایک دفعہ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے کی کاش یا رسول اللہ آپ کی والدہ زندہ ہوتی، آپ کے چہرے مبارک پر ان قطروں کو دیکھ کر کتنا خوشبو، کیا موتی جڑے۔ آپ سو رہے ہیں، چٹائی ہے کھجور کی، سو رہے ہیں، اور حضرت انس جو آپ کے خاص خادم تھے، ان کی والدہ وہ پھوپھی تھی، پتہ نہیں کیا، تو انہوں نے دیکھا، حضور نے دیکھا کہ وہ میرے جو پسینہ میرا گر رہا ہے اس کو اٹھا رہی ہے، قطرے قطرے جمع کر۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہو تم؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پسینے کے جسم کے قطرات کو جمع کر رہی ہوں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ کہنے کہ یہ اتنی خوشبو والا پسینہ ہے کہ دوسرے عطر میں ملائیں گے تو زیادہ خوشبو آنے لگے گی۔ مجھے بتائیے حضور عطر ملتے تھے یا اندر سے خوشبو نکلتی تھی؟ ان لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ وہاں انصار کے اندر کسی لڑکی کی شادی ہونی ہوتی تھی، حضور کا پسینہ مانگا جاتا تھا اس کو لگانے کے لیے۔ ذرا اندازہ لگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس دوست سے ثابت کو لیا، میں نے اس کو دیکھا بڑی خوشبو ہے، میں نے اس مٹی کو خطاب کیا، پوچھا کہ تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ شاعر کا شاعر ایسے لکھتا ہے، علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے، بے گفتم بدو گفتم کے مشکی یا ابیری کیا بوئے دلاوے دے تو مستم۔ میں نے اس صابن کو کہا تو اب مٹی ہے، تو کیا مشک ہے، امبر ہے، کیا ہے تیرے اندر سے اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بدو گفتم کے مشکی یا ابیری، میں تیری خوشبو سے مست ہوتا ہوں، مگر مٹی میں سے آواز آتی ہے بے گفتہ منزل ناچیز بودم۔ مٹی نے کہا شیخ سعدی میرے اندر سے خوشبو کہاں سے آئے گی، میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن کچھ عرصہ میں گلاب کے پھول کے پاس رہی ہوں، کچھ عرصہ میں گلاب کے پھول کے پاس رہی ہوں۔ اوپر گلاب کا درخت تھا بہترین، اس کی پتیاں نیچے گرتی تھی، جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم۔ میں تو وہی مٹی ہوں جو پیروں کے نیچے آتی ہے، یہ میرے ساتھی گلاب کی تاثیر اس مٹی میں آ گئی ہے۔ نیک لوگوں کی تاثیر اندر آ جاتی ہے انسان کے اندر، سبحان اللہ۔ اسی طرح برے لوگوں کی تاثیر بھی آ جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایک دن نیک بنا دے گا۔ بروں کی صحبت سے بچو ورنہ تم بھی برے ہو جاؤ گے، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اے عزیزان گرامی،
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بڑے انبیاء کے سردار، کائنات کے تاجدار، حضور کی تو 1 منٹ کی صحبت جو ایمان کی حالت میں، اس نے تو ایک معمولی آدمی کو ایسی درجے پر پہنچا دیا کہ اس کا نام صحابی ہوا، اور کسی صحابی کے مقابلے میں ساری امت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ساری امت سے افضل ہے، چاہے وہ صحابی کسی درجے کا کیوں نہ ہو۔ صحبت رسول نے اس کو صحابیت کے درجے پر فائز کر دیا۔ اسی طرح اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے والے جو ہوتے ہیں، وہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے، ان کی باتیں سن کر، ان کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کر کے، اللہ کے فضل سے خود بھی اس مسند کے اوپر بیٹھنے لگتا ہے۔ پھر اس کے قدموں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحبت عطا فرمائے، نیک صحبت عطا فرمائے، بری صحبت سے بچائے، نیکوں کے طفیل سے ہمیں بھی بخش دے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، شنیدم کے در روز امید و بیم، سنا میں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدارا ببخشت بنے کا کریم، ہم جیسے بروں کو اللہ اپنے نیک بندوں کے طفیل سے وہاں بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ علیہ نور جی محمد والی وسلم۔